طلبہ درجہ سادسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بخاری شریف کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی تقریر میں یہ بتا دیا گیا کہ بخاری شریف کا اصل نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ علم حدیث وہ علم ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال، افعال اور احوال، ان تین امور کی معرفت حاصل ہو۔ علم حدیث کا موضوع نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ رسول ہونے کی حیثیت سے علم حدیث کی غایت سعادت دارین کا حصول۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب کا آغاز فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب یا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ آپ لوگ کتاب میں دیکھیے گا، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آغاز کے ان کلمات کی تشریح اور توضیح سے متعلق آج کی گفتگو ہوگی۔ عام مصنفین کا طرز ہے کہ اپنی کتاب کے آغاز میں بسم اللہ شریف، حمد الہی اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام، ان تین کا کتاب کے آغاز میں اہتمام کرتے ہیں، اس لیے کہ بسم اللہ کے تعلق سے ہے کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بذکر اللہ وبسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع۔ یہ حدیث حافظ عبد القادر نے اپنی اربعین میں روایت کی ہے، یعنی ہر محتم الشان کام جو اللہ کے ذکر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے فہو اقطع، تو وہ بے برکت ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ کے تعلق سے کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اجزم، ذال کے ساتھ اجزم۔ اس حدیث کی روایت ابو داؤد اور نسائی شریف نے کی ہے، اور ایک روایت میں کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اجزم۔ ہر وہ کام، محتم الشان کام جو اللہ کی حمد سے شروع نہ کیا جائے اس کام میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اجزم جو زام سے ہے،
مان اللہ خیر فی کل مجزوم، اس کام میں جو اللہ کے حمد سے شروع نہ کیا جائے اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ جزامی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ رہا درود و سلام کا معاملہ، تو اس بارے میں جو اللہ کی حمد و ثنا ہو تو نبی کریم پر درود و سلام بھی ہو، اس لیے کہ قرآن کریم فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت امام مجاہد جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں لا اذکر الا ذکرت، اے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تمہارا ذکر ہوگا۔ تو اس آیت اور اس کی تفسیر کا تقاضا یہ کہ جب اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی جائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بہی طور ہو کہ آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اپنی کتاب کے شروع میں لکھا ہے، اس لیے کہ یہ مصحف میں پہلی آیت ہے، لیکن بسم اللہ کے تعلق سے کچھ ائمہ کا اختلاف میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ تو یہ بسم اللہ شریف سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے امام اعظم کے نزدیک، ہاں قرآن کی ایک مستقل آیت ہے اور ہر سورت کے شروع میں لکھی جاتی ہے سورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ شریف اس سورت کا جز ہے، بلکہ مطلقاً قرآن کا جز ہے بسم اللہ۔ اسی لیے تراویح میں جب ختم قرآن کریم ہوتا ہے تو ایک جگہ پر بالجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے، عموماً سورہ اخلاص کے شروع میں۔ امام اوزاعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بسم اللہ قرآن کا جز کہیں پر نہیں ہے۔ سورہ نمل میں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بسم اللہ قرآن کا جز ہے، مگر وہ بھی آیت نہیں ہے، آیت کا جز ہے۔ آیت تو ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بسم اللہ شریف سورہ فاتحہ کا جز ہے، اس کے علاوہ اور کسی سورت کا جز نہیں ہے۔ تبرکاً ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ مصنف علیہ رحمت و رضوان حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ شریف کے بعد الحمدللہ رب العالمین وغیرہ حمد پر مشتمل کوئی کلمہ ارشاد نہیں فرمایا۔ اس تعلق سے میں آپ کے سامنے 6 جواب ذکر کروں گا اور 6 جوابوں میں جو سقم ہے اس کا بھی ذکر کروں گا، اور پھر صحیح جواب جو علامہ
بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے بخاری شریف کی عمدۃ القاری میں ذکر کیا ہے، اس صحیح جواب کا میں ذکر کروں گا۔ پہلا جواب بعض علماء نے یہ دیا کہ وہ جو حدیث پاک ہے کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اجزم، یہ حدیث امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے، اس لیے امام بخاری نے اس حدیث پر عمل کرنا لازم نہ سمجھا، اور اگر اس حدیث کی صحت کو تسلیم کر لیا جائے تو لا یبدأ بحمد اللہ میں حمد سے مراد ذکر ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ جو معتم الشان کام اللہ کے ذکر سے شروع نہ کیا جائے وہ کام بے برکت ہو جاتا ہے، تو حمد سے مراد ذکر ہے تو ذکر سے شروع ہونا کافی ہے۔ تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اللہ کا ذکر ہو گیا، تو اس حدیث پاک پر عمل ہو گیا۔ لیکن اس جواب میں سقم یہ ہے کہ اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں کہ یہ حدیث امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے، تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ حدیث شرط پر نہ ہو تو اس حدیث پر عمل بھی نہ کیا جائے۔ السلام علیکم۔ ویسے آیا تھا دیکھنے بیٹھے ہوں گے، کچھ کر رہے ہوں وہ ہاں، تو اس حدیث کے تعلق سے جو جواب دیا وہ یہ کہ اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ امام بخاری کی شرط پر یہ حدیث درجہ صحت پر نہیں پہنچتی ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس پر عمل بھی ترک کیا جائے، بلکہ عمل میں تو سارے مصنفین کی مخالفت بھی لازم آئے گی، اور کتاب اللہ بھی چونکہ اس کا آغاز بھی تسمیہ کے بعد الحمد شریف سے، تو طریقہ قرآن کریم کی بھی خلاف لازم آئے گا، اس لیے اس جواب میں علامہ عینی نے سکون فرمایا ہے۔ بخاری شریف کے الحمدللہ رب العالمین سے شروع نہ کرنے کا دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہ جو حدیث پاک ہے کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اجزم، یہ عموم پر نہیں ہے بلکہ یہ خطبوں کے آغاز کے لیے ہے، اس لیے کہ کلام عرب میں خطبات کا آغاز منظوم اشعار سے ہوتا۔ جب ایک خطیب نے اپنے خطبے کا آغاز منظوم کلام سے کیا تب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اجزم، تو یہ اپنے عموم پر نہیں ہے، خطبوں سے متعلق ہے، خطبے کے آغاز میں حمد الہی ہونا چاہیے۔ تو جب یہ حدیث اپنے عموم پر نہیں ہے، خطبے کے ساتھ خاص ہے، تو پھر اگر بخاری شریف کا آغاز حمد الہی سے نہیں ہوا تو اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ مگر علامہ عینی نے اس کا بھی رد فرمایا۔ رد یہ ہے کہ مشہور قاعدہ ہے العبرۃ لعموم اللفظ لا بخصوص السبب،
یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم کا یہ ارشاد خطیب کے خطبے کے حمد باری سے شروع نہ کرنے کے وقت میں تھا، لیکن کل امر میں کل برائے استغراق ہے، اس سے مراد ہر ایک امر کا عموم ہے، لہذا خطبوں کے ساتھ تخصیص کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو یہ ارشاد ہے کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اجزم، یہ منسوخ ہے، اس لیے کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیبیہ والے سال قریش سے صلح فرمائی تو اس میں حمد نہیں لکھی، بلکہ یہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما صالح علیہ محمد الرسول اللہ سہیل بن عمر۔ تو اب اس مکتوب میں حمد الہی نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو نبی کریم کا ارشاد ہے کل امر ذی بال یہ منسوخ ہے، مگر علامہ معینی نے اس جواب کا بھی رد فرمایا۔ وہ رد یہ فرمایا کہ یہ حدیبیہ کے موقع پر حمد الہی تحریر میں نہ لکھنا یہ نسخ کی دلیل نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ سرکار نے حمد کے لکھنے کو ترک کیا ہو بیان جواز کے لیے، اور جب بیان جواز کا احتمال ہے تو پھر نسخ نہیں مانا جائے گا۔ چوتھا جواب کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف کے آغاز میں الحمد شریف نہیں لکھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ قرآن کریم کی پہلی جو 2 صورتیں نازل ہوئیں اقرأ باسم ربک الذی خلق اور یا ایھا المدثر، ان دونوں صورتوں کے شروع میں حمد الہی نہیں ہے، اس لیے امام بخاری نے بھی اپنی کتاب کے شروع میں حمد الہی نہیں لکھی۔ مگر یہ جواب بھی اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ اعتبار اس مصحف کا ہے جو ترتیب عثمانی میں ہے، اس کا نہیں جو ترتیب کے نزول کے اعتبار سے تھی، اور اگر نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی ترتیب کی حالت کا اعتبار ہو تب تو یہ لازم آئے گا کہ بخاری کی شریف کے شروع میں بسم اللہ شریف بھی نہ ہو، اس لیے کہ پہلا نزول اقرأ باسم ربک کا ہوا اور یا ایھا المدثر ہوا، اس میں تو بسم اللہ بھی نہیں ہے، تو اگر اس وجہ سے ترک تحوید ہو تو ترک تسمیہ بھی ہونا چاہیے، اس لیے یہ جواب بھی صحیح نہیں ہے۔ 5واں جواب یہ دیا گیا کہ چونکہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس لیے امام بخاری نے کلام رسول کی تقدیم پر اپنے کلام تحمید کی تقدیم کو مناسب نہیں سمجھا، لیکن یہ جواب بھی قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر تقدیم تو تحمید سے ہوتی اور تحمید تو تعظیم الہی ہے، یہ کوئی کلام اجنبی یا کلام فاصل تو ہوتا نہیں، تو تعظیم الہی سے فصل کیسے ہو جائے گا، لہذا یہ جواب بھی صحیح نہیں ہے۔ 6واں جواب یہ دیا گیا کہ قرآن یہ جو سرکار کا ارشاد ہے کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اقطع، اس کا تقاضا صرف یہ ہے کہ حمد کی جائے، یہ نہیں کہ حمد لکھی جائے، اس پر اس کا لہذا ہو سکتا ہے کہ امام بخاری نے زبان سے حمد الہی کی ہو لیکن لکھی نہ ہو، لیکن اس پر حکم یہ ہے
کہ تب تو لازم آئے گا کہ امام بخاری بسم اللہ شریف بھی لکھتے نہیں بلکہ صرف زبان سے پڑھ لیتے۔ جب بسم اللہ لکھی تو حمد الہی کے لکھنے کو ترک کیوں کیا؟ یہ اعتراض تو اپنی جگہ پر اب بھی باقی رہے گا۔ اس لیے سب سے بہتر جواب جو علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں ذکر کیا وہ یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی تمام تر تصانیف کی طرح بخاری شریف کے آغاز میں بھی بسم اللہ شریف لکھی تھی، لیکن وہ ناقلین کے نقل میں رہ گئی ہے۔ اب اس کے بعد اگلی